ثم الى ربکم ترجعون. حضور پاک علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم، اے محبوب فرما دیجیے اپنی امت سے یہ موت تمہیں وفات دیتی ہے، یعنی میسج دیتی ہے، تمہیں سندیش دیا جا رہا ہے کہ یہ موت دور نہیں بلکہ تمہارے سروں پر ہی ہے. اچھے انسان وہ ہیں، قابل لوگ وہ ہیں جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لیں. اور حضور پاک علیہ السلام نے جن جن چیزوں کو بتایا ہے ہر اس چیز کو اپنے ہردے کے اندر جمع کر کے اس دنیا سے جائے. حضور نے فرمایا جو بندہ ناپاک رہتا ہے زمین بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. سیکھو میرے بھائی کیا چیز ہے، کس طرح سے غسل ادا ہوگا، کس طرح سے ہم پاک ہوں گے. میرے بھائی بعض لوگ بھی جب جانکاری نہیں ہوتی ان کے بارے میں تو یہ لکھا ہے اگرچہ وہ انسان پورے سمندر میں 7 سمندر میں بھی گھوٹے لگاتا رہے اور ایک صابن نہیں بلکہ کئی صابن بھی اپنے جسم پر گھس ڈالے، لیکن اگر غسل کے فرض نہ معلوم ہو اور غسل کے طریقے سے اگرچہ نہ نہا رہا ہو تو لیکن وہ سمندر میں نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہو سکتا. وہ ناپاک کے ناپاک ہے. سیکھو مصطفیٰ کا دین. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس دین کو ہم تک تم تک پہنچانے کے لیے طائف کے میدان میں جو چوٹ کھائی تھی، طائف کے میدان میں جو اذیت ان کو دی گئی تھی، طائف کے میدان میں ان پر جو لٹھواری کی تھی، طائف کے میدان میں جو پتھر بازی کی تھی، طائف کے میدان میں جو لوگوں نے ان کو ستایا تھا، جو ان کا خون بہ کر کے ان کے جوتے بھر گئے تھے، اس بات کو سمجھو، ان کی محنت کو سمجھو، ان کے ہمارے اور آپ کے پاس تک دین پہنچانے کو سمجھو. ان کی اولاد جنگ کربلا میں جو ان کے نواسے تھے شہید ہو گئے. 1-2 نہیں بلکہ پورے کا پورا خاندان شہید ہو گیا صرف اور صرف ہم تک اور تم تک دین پہنچانے کے لیے. میرے بھائی اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم سب کو یہ بات مان لینی ضروری ہے اپنے وقت پر کام کریں، اپنے وقت پر کام کریں. جب وقت ہو جائے تو نماز کا نماز ادا کر لیں. دنیا منع نہیں کرتی، دنیا کماؤ نہیں بلکہ کماؤ، ضرور کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ کہ بہت زیادہ رئیس آدمی بن جاؤ، بہت زیادہ امیر آدمی بن جاؤ، بہت زیادہ کروڑ پتی آدمی بن جاؤ، یہاں تک کہ بے شمار دولت تمہارے پاس آ جائے. لیکن بزرگان دین نے ایک نقشہ دیا ہے، وہ نقشہ یہ ہے اتنی دولت کماؤ، اتنی دولت کماؤ، بے شمار دولت کماؤ، لیکن جب بات اللہ اس کے رسول کی آ جائے تو دنیا کی دولت کو اپنے جوتے کی نوک پر ٹھوکر مار کے کہہ دینا اے دنیا کی دولت ہم تو کل بھی اللہ اس کے رسول کے لیے جیتے تھے، آج بھی اللہ رسول کے لیے جیتے. دنیا کو بتاؤ کہ یہ دولت سے ہم نے پیار نہیں کیا بلکہ اس طرح سے رہے کہ جیسے پانی پہ کشتی رہتی ہے، یعنی پانی پر کشتی چلتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. دنیا میں ہم رہیں، خوب رہیں، وقت پر پیسہ بھی کمائیں، ضرورت کے مطابق کام کریں، کاروبار کریں، بچوں کی پرورش کریں، پڑھائیں لکھائیں، سب بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی طرف ہم کتنے پرسنٹ جاتے ہیں؟ ہم تو صحابہ بہانہ لگا دیتے ہیں، ہم تو سوچ لیتے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں، کوئی آسمان سے کوئی پتھر نازل نہیں ہو رہے، نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی آسمان سے تیر بھالے تھوڑی نازل ہو رہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ کا بس حکم سمجھ لیجئے، بس اس کے حکم سے ہی ڈر جائیے، اس کے حکم کی پابندی کر لیجئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان کی شریعت ہے، ان کا قول ہے اور ان کا دین ہے. وہ یوں